ایک زمانہ تم پہ ایسا آئے گا تمہاری اوپر چاروں طرف سے دشمنان اسلام اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے. یہ حضور نے صحابہ کو بتایا تھا اور ہمارے بارے میں یہ پیشین گوئی تھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وَلَنْتُمْ کثیر، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، 2 ارب کے قریب تمہاری تعداد ہوگی. فرمایا لیکن ہوگا کیا کہ تمہارا روب تم ہوگے بڑی تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی. جیسے جھاگ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، جھاگ چند سیکنڈ کا مہمان ہوتا ہے. سیلاب آیا، جھاگ اٹھا، ہوا نے اس کو ختم کر دیا. تم بھی جھاگ کی طرح ہوگے. دشمنان اسلام کے دلوں سے اللہ تمہاری ہیبت کو ختم فرما دے گا اور تمہارے دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. یہ حضور فرما رہے ہیں تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہوگی. پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے. آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں. سود دینا پڑے بس پیسہ کما لو، رشوت دے پیسہ کما لو، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا پڑے کر لو، بس پیسہ ملنا چاہیے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دین کی فکر کس کو ہے؟ اسلام کون سیکھ رہا ہے؟ اسلام کے اوپر کون عمل کر رہے ہیں؟ اور آج ہم موت کے دام سے بھی ڈرتے ہیں. ہمارے حکمران وہ کہتے ہیں کیا میں جہاد کا اعلان کر دوں؟ آپ نے وہ بیان سنا ہوگا، سابقہ وزیر اعظم کا بیان تھا اسمبلی فلور کے اوپر. میں نے اپنے کانوں سے سنا جب اسے کہا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو ہے، تم جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو وزیر اعظم کا بیان تھا کیا میں جہاد کا اعلان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، جہاد کا اعلان نہ کرو، تم چوڑیاں پہن لو، مر جاؤ شرم سے ڈوب کر. اسلام کہتا ہے، اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیارے حبیب مومنوں کو جہاد کے اوپر شوق دلاؤ. حضور کو فرمایا گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جنگ کرو ان ظالموں سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی. قرآن کی سینکڑوں آیات ہمیں جہاد کے حکم دے رہی ہیں. سرکار فرمائے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. جب تک میری امت جہاد کرے گی کبھی ذلیل نہیں ہوگی. اور ہمارے اوپر اتنے امریکہ کے غلام مسلط ہیں جو جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے ہماری ذلت کی. ہم اسلام سے دور ہو گئے، ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے، ہم جہاد کے نام سے کانپنے لگے. یہ بات لکھ لو، کبھی مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا جہاد کے بغیر، کبھی فلسطین کے حالات نہیں سمجھنے کے جہاد کے بغیر، کبھی امت مسلمہ کو عزت نصیب نہیں ہوگی جہاد کے بغیر. کیونکہ جہاد اسلام کی شان ہے، جہاد اسلام کی آن ہے. ذات محترم کیا میں آپ کو سناؤں، کیا کہوں، حالات اتنے کشیدہ ہیں. فلسطین کی صورتحال بیان سے باہر ہے. یقین جانے غزہ کی وہ آپ نے منظر دیکھا ہوگا جب ظالموں نے میزائل پھینکا تو جوان اور بوڑھے ہوا میں وہ میزائل سے بھی اوپر اڑ کے چلے گئے. اتنا بڑے ظلم، اتنی انسانیت کی تذلیل، کوئی پرسانی حال نہیں ہے. ظالم وہاں پہ خوراک نہیں پہنچنے دے رہا ہے، کوئی پانی کی بوتلیں نہ کوئی لے کے جا رہا ہے، نہ وہ پہنچنے کی کوئی کوشش بھی کرے، پہنچنے نہیں دیتے. کئی بیچارے ظلم سے شہید ہو رہے ہیں، کئی غزہ کے مسلمان بھوک پیاس سے وہ شہید ہو رہے ہیں. اس بوڑھے کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی، وہ اللہ سے فریاد کر رہا تھا جب پورا اس کا گھرانہ شہید ہو گیا. اللہ میں تیرے سے شکایت کرتا ہوں، امت مسلمہ میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن پوری امت مسلمہ کے خلاف آپ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا. حضور ہم شہید ہوتے رہے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، کوئی بچا نہیں. 57 اسلامی ملک ہمارا تماشا دیکھتے رہے. مجھے بتاؤ نا، اگر وہ بوڑھا قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمارے خلاف بولے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم کیسے بچیں گے اللہ رسول سے؟ ہم کیسے اللہ رسول کے سامنے پیش ہوں گے؟ آج بھی وقت ہے اپنے حصے کا چراغ جلاؤ.
ہم کیا مطالبہ کریں؟ حکومت دیکھ نہیں رہی، 17 اسلامی ملکوں کی مردہ حکمران سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو ظالم ہو گئے، یہ تو یورپ کے غلام ہیں۔ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیارے حبیب کے غلام ہیں۔ آؤ اپنے حصے کی شمع جلاؤ، اپنے حصے کا کام کرو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے